ناظرین گرامی، قرآن پاک کی آیت سے کوئی ہی ایسا شخص ہوگا جو واقف نہ ہو جس میں ابلیس کی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کرنے پر راندہ درگاہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابلیس دراصل کون ہے؟ اس کا قبیلہ کیا ہے؟ اپنی سرکشی سے پہلے اس کا مرتبہ کیا تھا؟ انسانوں سے پہلے زمین پر کون رہتا تھا؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہم اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اکثر علماء تفسیر کا ماننا ہے کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیے گئے تھے، جبکہ ان سے یعنی جنات سے قبل زمین پر حنون و بنون یعنی شریر ارواح اور بلاؤں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنات کو مسلط کر دیا، جنہوں نے ان حنون و بنون کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ زمین پر خود اپنی بستیاں بسا لی۔ جب اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے فارغ ہوئے اور عرش پر میزان قائم کر چکے تو ابلیس کو آسمان دنیا کے فرشتوں کا سربراہ بنا دیا۔ وہ ملائکہ کے اس قبیلے سے تھا جسے جن کہا جاتا تھا۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ جنت کے خازن تھے اور ابلیس بھی دوسرے فرشتوں کے ساتھ ان میں شامل تھا، لیکن اس کے دل میں اس باطل خیال نے جڑ پکڑ لی کہ وہ جنت میں تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا ہے۔ جب جنات زمین پر فساد پھیلانے اور باہم قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دوسرے فرشتوں کے ہمراہ ابلیس کو وہاں بھیجا۔ ان سب نے مفسد جنات کو سمندری جزیروں کی طرف مار بھگایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کے ارتکاب سے قبل ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ وہ اس وقت زمین پر رہنے والے ان فرشتوں میں جنہیں جن کہا جاتا تھا زیادہ طاقتور اور زیادہ صاحب علم تھا۔ اسے 4 پر رکھنے والے فرشتوں میں اشرف سمجھا جاتا تھا۔ وہ اشرف الملائکہ اور اپنے قبیلے کی عظیم ترین شخصیت تھا، اس لیے وہ فرشتوں کا خازن تھا اور پہلے آسمان یعنی آسمان دنیا کی سلطنت اس کے حوالے کی گئی تھی، بلکہ زمین کی سلطنت بھی اس کے سپرد تھی اور وہ سلطان الارض کہلاتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے علاوہ فرشتوں میں کوئی طرفۃ العین نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل الجن ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اصل البشر ہیں۔ تخلیق آدم علیہ السلام سے قبل ابلیس سلطان الارض تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اور ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تاکہ ان کی اولاد زمین پر آباد ہو، تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ آدم کے نائب السلطنت بننے کے بعد وہ اور ان کی اولاد ابلیس اور اس کی اولاد کو ہلاک کر کے اس کی زمین پر تمام بادشاہت چھین لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر اس میں روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس وقت عزازیل حسد میں مبتلا ہو گیا اور آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چونکہ اس کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنی اصل یعنی سرکشی کی طرف لوٹ گیا۔ لہٰذا اس وقت تک اس نے اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کی تھی وہ اس کی حکم عدولی کی وجہ سے بیکار ہو گئی اور وہ توق لعنت میں یہ کہہ کر گرفتار ہو گیا کہ میری تخلیق آگ جبکہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اس لیے میں افضل ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس سے فرشتوں سے جو مشابہت اور ان پر جو فضیلت حاصل تھی وہ سلب کر لی گئی۔ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کی وجہ سے عزازیل ابلیس بن گیا اور تا قیامت راندہ درگاہ بن گیا۔ اس کا آسمانوں پر داخلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور زمین ہی اس کا ٹھکانہ قرار پایا۔ اب جو بھی اس کی پیروی کرے گا اس کو آگ کے عذاب کی وعید دی گئی ہے۔